ایک دن میرے کریم نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک صحابی کے ساتھ کہیں جا رہے تھے. کافی سفر طے کیا، چلتے چلتے تھوڑی تھکاوٹ سی محسوس ہونے لگی. جب آپ تھکے تو راستے پر ایک مکان آیا. آپ نے کیا کیا، مکان کے ساتھ ایسے ٹیک لگا کے تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ گئے. بیٹھ کے اپنے صحابی کے ساتھ گفتگو فرمانے لگے. آپ گفتگو فرما ہی رہے تھے، اتنے میں حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام حاضر ہوئے. حاضر ہو کر جبریل علیہ السلام نے سلام پیش کیا. سلام پیش کرنے کے بعد عرض گزار ہوئے، اے اللہ کے نبی، آپ جس مکان کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھے ہیں یہ مکان ایک کافرہ عورت کا مکان ہے، جہنمی عورت کا مکان ہے. لیکن اب اللہ فرما رہا ہے کہ یہ جو کافرہ عورت ہے یہ پہلے تو جہنمی عورت تھی، لیکن اب آپ کے یہاں بیٹھنے کے بعد یہ جہنمی عورت نہیں رہی. اب یہ جہنم میں نہیں جائے گی، ہم جنت میں اس کے لیے خوبصورت محل تیار کریں گے. پہلے یہ جہنمی تھی، آپ کے یہاں بیٹھنے کے بعد اب یہ جہنمی نہیں رہی، اب یہ جنتی ہی جنتی ہے. میرے کریم نبی نے فرمایا وہ کیسے؟ جبریل علیہ السلام عرض گزار ہوئے، اے اللہ کے نبی، اللہ فرما رہا ہے کہ اب یہ عورت جنت میں اس لیے جائے گی کہ اس کے مکان کی دیوار کے ساتھ آپ کا کندھا مبارک لگ گیا. اب یہ عورت جنت میں اس لیے جائے گی کہ اس کے مکان کی دیوار کے ساتھ آپ ٹیک لگا کے بیٹھے ہیں، اس کے مکان کی دیوار کے ساتھ آپ کا کندھا مبارک لگ گیا ہے. اے میرے حبیب، ہمیں حیا آتی ہے کہ آپ کے کندھے مبارک سے لگی دیوار کے سائے کے نیچے عورت بیٹھے جائے جہنم میں، یہ ہماری رحمت گوارا ہی نہیں کرتی. اے میرے حبیب، ہمیں حیا آتی ہے، ہمیں شرم آتی ہے کہ آپ کے کندھے مبارک سے لگی دیوار کے سائے تلے عورت بیٹھے جائے جہنم میں، یہ ہماری رحمت گوارا ہی نہیں کرتی. پہلے یہ عورت جہنمی تھی، اب آپ کے یہاں بیٹھنے کے بعد یہ جہنمی نہیں رہی. میرے نبی نے دونوں ہاتھ اٹھائے، کہا آمین، شکر ہے میرے مالک تیرا. یہ کہتے ہوئے میرے نبی اٹھے، چل پڑے آگے کی طرف. رات کو اسی گھر میں رہنے والی کافرہ عورت کی آنکھ لگی، نیند آئی. خواب میں اس نے دیکھا کہ قیامت کا دن ہے، نفسا نفسی کا عالم ہے. جنت کا نظارہ سامنے آیا تو اس نے دیکھا خوبصورت سا عالی شان بنگلہ بنا ہوا ہے. کہتی ہے میں نے پوچھا کہ یہ بنگلہ کس کا ہے؟ تو کہنے والوں نے کہا فلاں نامی عورت کا ہے. کہا وہ نام تو میرا ہے، وہ تو میں ہی ہوں، پھر تو یہ بنگلہ میرا ہوا. کہا پھر آپ کا یہ ہے؟ کہا میں تو کافرہ عورت ہوں. یہ جنت میں عالی شان مکان تو مسلمانوں کے لیے بنے ہیں، میرے لیے تو نہیں بنے، میں تو کافرہ ہوں. کہا پہلے کافرہ تھی، پہلے جہنمی تھی، لیکن اللہ کے نبی کہیں جا رہے تھے، جاتے جاتے آپ کو تھکاوٹ سی محسوس ہونے لگی تو راستے میں سے آپ کا گھر آیا، آپ کا مکان آیا. اللہ کے نبی نے آپ کے مکان کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر تھوڑی دیر بیٹھ گئے. آپ کی دیوار اللہ کے نبی کے کندھوں کے ساتھ لگ گئی ہے. میرے اللہ کو حیا آتی ہے کہ محبوب کے کندھے سے لگی دیوار کے سائے میں عورت بیٹھے جائے جہنم میں، یہ ہماری رحمت گوارا ہی نہیں کرتی. اب تو جنتی ہی جنتی، یہ محل تیرے نام کا ہے. کہتی اتنے میں میری آنکھ کھل گئی. جیسے ہی آنکھ کھلی دل کی دنیا بھی اور تھی، دل کی دنیا بدل گئی تھی. اٹھی فوراً دوڑتی ہوئی گئی، میرے کریم نبی کے قدموں پہ جا گری، قدم بھی چوم رہی تھی، ساتھ میں کہہ رہی تھی اے اللہ کے نبی، میں قربان آپ کے نام پر، میں قربان آپ کی شان پر، میں قربان آپ کے مقام پر. جس طرح آپ نے اپنا کندھا مبارک لگا کے میرے گھر کی مٹی پاک کی ہے، اسی طرح مجھے کلمہ پڑھا کہ میرا دل بھی پاک کر دے. اللہ اکبر. جس طرح آپ نے اپنا کندھا مبارک لگا کے میرا گھر پاک کیا ہے، میرا گھر صاف کیا ہے، اسی طرح مجھے کلمہ پڑھا کے میرا دل بھی پاک و صاف کر دے.